کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ سامنے بتانا چاہیے کہ میں نے اس خاتون کو، ہاں جی، یا اس مرد کو بطور جیون ساتھی چننے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس طرف جانے لگے۔ اچھا، اس سلسلے میں اگر ویلنٹائنز ڈے میں آپ اسے پھول دے رہے ہیں جبکہ وہ قبول کر رہے ہیں تو یہ اٹس گڈ کہ سب کو پتہ چل گیا۔ اب ایسے امیدوار جنہوں نے آپ سے یہ امید لگوائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنی زندگی کے لیے چننے جا رہا ہوں، لہٰذا اس سے ایک جو برائی ہے، منافقت کی برائی، وہ رک گئی ہے، وہ رکے گی۔ لہٰذا ویلنٹائنز ڈے کو جب آپ مناتے ہیں کسی جگہ پر بھی اور تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں، لوگوں کو اجازت دیتے ہیں یا کسی کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں بھی آ کر وش کر دے آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، اور تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات، جیسے کہ ماں باپ سے چھپ کر کہیں جایا جائے، وہ دونوں چلے جائیں اور کسی ہوٹل میں چھپ جائیں، کسی ریسٹورینٹ میں چھپ جائیں، گناہ کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی۔ تو ماں باپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے فادر مورس جلال صاحب کہ ہمیں انہیں کہاں تک جائز، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، ابھی یہ جذبوں کا اظہار جو ہے اسے بہت ایزیلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایک چارپائی پر دو لڑکا لڑکی جو تھے وہ چاہے ویسے ہی بیٹھے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اجازت نہیں ہوتی تھی نا کہ بھئی یا اوئے اکٹھے بیٹھے ہیں، ہاں جی، تو کتنی بری بات تھی۔ لیکن بعد میں جب ٹیکنالوجی آئی تو پھر کلاس روموں میں اکٹھا بیٹھنا پڑ گیا، بسوں میں اکٹھا بیٹھنا پڑ گیا، جہازوں میں اکٹھا بیٹھنا پڑ گیا، ہر جگہ جی۔ تو پھر کیا کیا؟ ایک وقت تھا کہ ہماری خواتین صرف گھروں تک محدود تھیں یا گاؤں تھا تو کھیتوں تک محدود تھی۔ اب تو دیکھیں ایک دنیا کا کوئی محکمہ باقی نہیں جہاں صرف خواتین ہوں یا صرف مرد ہوں۔ اب تو شانہ بشانہ بینکوں میں چلے جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، اب تو دونوں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام۔ لہٰذا آپ میں اتنی امیونٹی ہونی چاہیے کہ کسی خاتون کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ سو یہاں پر پھر جو اگلا پوائنٹ جس پہ میں چاہوں گا آپ کی رائے لیں کہ کس طرح ہم یہ اظہار کو کھلم کھلا چھٹی بھی نہ سمجھ لیں کہ جی ماں باپ نے کہا اوکے آپ ضرور کسی کو پسند کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بتائیں، لیکن اس کو اب کھلی چھٹی نہ سمجھ لیں کہ جی بس اب لائسنس مل گیا، اب اجازت مل گیا، اب چھٹی مل گئی ہے۔ دیکھیں آخرکار ہم اپنے معاشرتی قدروں کے پابند ہیں، اپنی کلچر کی قدروں کے پابند ہیں، کلام مقدس کی رستے اور راہیں ہمارے لیے ہیں، کہاں تک ہم جا سکتے ہیں کہاں تک نہیں۔ یہ آپ ہماری رہنمائی کریں نوجوانوں کی کہ کس طرح محبت بے ریا بھی ہو لیکن اس کو لائسنس بھی نہ سمجھا جائے کہ کھلی چھٹی ہے۔ اب بے شک یہ تو بہت کلیئر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں کی سوسائٹی آپ کو کتنی اجازت دے رہی ہے، آپ اس کے اندر آپ نے رہ کر یہ کرنا ہے۔ اور جہاں تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اتنا تو آپ کو حق ہے، لیکن اس کو پھر ظاہر ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو نکاح کے عہد کی طرف لے کر جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے، جتنی جلدی آپ اس کو منگنی کی طرف لے کے جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ 3 سٹیپ آپ کے آنے ہیں کہ پسندیدگی 2 افراد کے درمیان، اس کے بعد خاندان کو علم ہو، منگنی، اور اس کے بعد پوری سوسائٹی کو شادی کی بات ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی ڈھول بجائے جاتے ہیں شادی پہ کہ اعلان ہے، لوگ پوچھیں کہ کیا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ جی آج سے یہ میاں بیوی ہیں۔ ہاں جی، لہٰذا اگر یہ شروع سے بھی پہلے منگنی میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ خود میں بھی اپنے حلقہ احباب میں بتا دیں کہ ہم ایسا فیصلہ کرنے کو جا رہے ہیں۔ لہٰذا دیکھیں فیصلہ کوئی بھی ہو، جب آپ فیصلہ پوچھتے ہیں، میرے سے آ کر نوجوان پوچھتے ہیں جی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں، تھوڑا کوئی مشورہ دیں، فوج اچھی ہے؟ اچھا جی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ لہٰذا اس سلسلے میں بھی مشورہ لیں۔ یہ کسی پروفیشن کی بات نہیں ہے، زندگی کے کسی ایک واقعہ کی بات نہیں، یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی نکاح میں وفاداری پوری زندگی ہے۔ سو یہ زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ باقی میں ہم قبول کر لیتے ہیں کہ مشورہ کر لیا جائے، اور یہاں ہم کہتے ہیں نا۔ یہاں پہ نوجوانوں کی یہ غلطی ہے کہ نوجوان
چونکہ انہیں اس بات پہ ڈسکس کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، معاشرہ نہیں اجازت دیتا نا۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھپ کر کرنے والا کام ہے، ہاں یہ انہیں اس دن ہی بتائیں گے جس دن لوگ انہیں بتائیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دن خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ آج بھی نوجوانوں کی یہی طبیعت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ پھر بھاگ کے شادی کر لیتے اور کہتے ہیں اچھا پھر کورٹ ہی دسے اور گی۔ یہاں میں نوجوانوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی نا زیادہ صاحب یہ افسوس کی بات ہوتی ہے کہ نوجوان کہیں نہ کہیں بیزی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے تعلقات جاری ہوتے ہیں، یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے معاشرے میں، اگر کسی کو نہیں پتا تو کس کو نہیں پتا؟ اپنے گھر والوں کو نہیں پتا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ بیٹی ہیں یا آپ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں، آپ ان کو ضرور بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، کی کہیں گے